اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں عید الفطر کے تیسرے دن یعنی ماہ شوال کی 3 تاریخ اور ماہ شوال کی پہلی جمعرات کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا، آپ کی دنیا کو بہتر کرے گا، آپ کی آخرت کو بہتر کرے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ شوال المکرم کی بھی اپنی فضیلت ہے، اور عید الفطر کا ماشاءاللہ آج تیسرا دن ہے، اور 3 شوال کا دن ہے، اور جمعرات شوال المکرم کی پہلی ہے۔ تو جب آپ نے شوال المکرم کی پہلی جمعرات والے دن اللہ رب العزت کے پاک کلام کو پڑھ کے ماہ شوال المکرم کی برکات اکٹھی کر لینی ہیں، تو رب کریم پورا مہینہ جس طرح رمضان میں رب کریم نے رحمتیں برسائیں، اسی طرح شوال المکرم کے مہینے کو اللہ رب العزت اتنا عظیم و شان بنا دے گا، پورا سال بھی آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکیں گے، اللہ رب العزت آپ کو اتنی زیادہ نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مہینے کی پہلی جمعرات جسے نوچندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے، اسی جمعرات سے اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات جسے ہم نوچندی جمعرات کہتے ہیں، دینی اعتبار سے اس جمعرات کو بڑی بابرکت جمعرات اور بڑا بابرکت دن سمجھا جاتا ہے، اور نوچندی جمعرات کو بعض لوگ مزارات پر حاضری وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جمعرات کی فضیلت کے بابت متعلق وارد ہوا ہے کہ اس دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بندوں کے اعمال رب کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس شخص کے جو اپنے دینی بھائی سے کینہ بغض رکھتا ہو۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، یعنی کہ رب کریم اس بات کو بار بار دہراتے رہتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2565 ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن بڑا ہی بہترین اور افضل ترین دن ہے۔ اس دن جب آپ اللہ رب العزت سے رو کر دعائیں مانگیں گے تو رب کریم آپ کی دعاؤں کو اور آپ کی صداؤں کو سنے گا۔ ہفتے کے روز طلوع آفتاب تک اور جمعرات کو اول وقت بڑا افضل ہے۔ بعض علماء نے جمعرات کو دن کے آخری وقت میں افضل فرمایا ہے۔ اسی طرح تمام متبرک راتوں میں زیارت قبور افضل ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، شوال میں قرب الہی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا مقدس اور عظیم و شان مہینہ ہے۔ شوال کے مہینے میں آپ قرب الہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو زمین پر اترتے ہیں، گلی کوچوں اور رستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، جن اور انسان کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے، وہ کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اپنے پروردگار کی طرف آؤ
وہ تمہیں عطائیں عظیم دے گا اور تمہارے بہت بڑے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور جب لوگ عیدگاہوں میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جب مزدور اپنا کام مکمل کر لیں تو اس کی مزدوری کا بدلہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ تب اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان لوگوں کے لیے اپنی بخشش اور رضا کو ان کا اجر بنا دیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن جمعرات والے دن اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی دنیاوی حاجات کو بھی پورا کرے گا، آخرت میں آپ کو بہت زیادہ بلند درجات عطا فرمائے گا۔ عمل میں آپ کو جس طریقے سے بتاؤں اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جمعرات والے دن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ نے 8 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ چاہیں تو 4 رکعت نوافل ادا کر لیں، آپ چاہیں تو 8 رکعت نوافل ادا کریں۔ نوافل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے۔ دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 70 مرتبہ سبحان اللہ اور 70 مرتبہ ہی استغفار اور 70 مرتبہ ہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا یہ درود پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس درود پاک کو آپ 70 مرتبہ پڑھ لیں، یا کوئی درود بھی آپ کو آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب، کوئی درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب آپ 2 رکعت نوافل ادا کر لیں 70 مرتبہ ان تینوں کلمات یعنی سبحان اللہ، استغفار اور 70 مرتبہ ہی درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت اور خواہش کے لیے دعا مانگنی ہے۔ بہت زیادہ آپ نے حاجات اور خواہشات کا اللہ کے آگے اظہار کرنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ 4 رکعت نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں اور 8 رکعت نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آسانی سے آپ نوافل ادا کر سکیں، چاہے 4 کر لیں یا 8 کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نوافل 2 کر کے ادا کرنے ہیں، اور 2 نوافل ادا کرنے کے بعد 70 مرتبہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، پھر آپ نے اگلے 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے اگر آپ 4 رکعت یا 8 رکعت نوافل پڑھیں گے، اس بات کا یقین رکھیں کہ رب کریم نے آپ کو ہر اس نعمت سے نواز دیا جس کا آپ نے اللہ سے سوال کیا۔ اس عمل کی برکت سے 70 دنیاوی حاجات پوری ہوں گی اور 70 آخرت کی حاجات پوری ہوں گی۔ اللہ رب العزت اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم اور رحمت نازل فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو آپ جمعرات والے دن نماز ظہر کے بعد بھی کریں اور جمعۃ المبارک والے دن بھی نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اس کے علاوہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 70 مرتبہ سبحان اللہ اور 70 مرتبہ ہی استغفار اور 70 مرتبہ ہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ نماز ظہر کے بعد آپ نے نوافل کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، اور نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ بس ان کلمات کو پڑھ کے اپنے رب سے آپ نے نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا سوال کرنا ہے۔ اللہ کی خصوصی فضل و
کرم کا سوال کرنا ہے، پھر دیکھیں رب کریم کی رحمتیں آپ پر کس طرح برستی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے کریں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔